اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ ادھر آپ لوگ توجہ رکھیں گے تو کچھ دیر کی باتیں آپ کو میں گوشے گزار کروں گا اور آپ کچھ سمجھ سکیں گے، کیونکہ میں تقریر کرتا نہیں ہوں اور ایسی محافل تقریروں کے لیے بھی موضوع بھی نہیں ہے۔ کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ اسے بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک بات پر بھی عمل ہو گیا تو زندگی کا ماحصل نکل جائے گا، اور اگر نہ ہو پایا تو پھر زندگی یوں کی توں جیسے چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی، نقصان تو آپ ہی کا ہوگا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور آج ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں ہیں، اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اس سے طلب ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے حدیث طیبہ پڑھی ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، کام تو زندہ کے کیے اور امید گلزار، یعنی کام تو شیطانوں کے کیے اور جنت کی امید تیری عقل پر کیسی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ محترم حضرات، یہ محفل پاک عقیقے کے لیے سجائی رچائی بسائی گئی ہے، جس میں عزیزم فیض الدین خان صاحب کے دو صاحبزادے اور عبد المنان صاحب کا ایک شہزادہ، ان تین بچوں کا عقیقہ ہوا ہے، اسی کے لیے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو زمینی آسمانی آفت و بلیات سے محفوظ و مامون عطا فرمائے اور ان کے والدین کا سایہ ان پر دراز عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جو تجھے نعمتیں میسر ہوں، جو کچھ بھی ملے تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا خوب خوب چرچا کرو۔ مراد یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں فلاں چیز رب کی نعمتوں کے دسترخوان سے ملا ہے، فلاں چیز ملا ہے، فلاں چیز ملا ہے، یعنی اس کا شکر ادا کرو۔ تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے خدا کا شکر ادا کرے۔ اور جتنے حضرات اس میں بیٹھے ہیں وہ سب اپنے آپ کو اس فکر اور گہرائی میں لے کر جائے، یعنی سوچے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر کے اب تک جہاں ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم نے اس کا شکر کیسے ادا کیا۔ اگر آپ نے شکر ادا کیا ہے تو اس کی ایک علامت بتاتا ہوں، اس پہچان بتاتا ہوں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ، یعنی سوچے کہ ابتدائے
آفرینش سے لے کر کے اب تک جہاں ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم نے اس کا شکر کیسے ادا کیا۔ اگر آپ نے شکر ادا کیا ہے تو اس کی ایک علامت بتاتا ہوں، اس پہچان بتاتا ہوں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اسے اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت مل رہی ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں جو حیات دراز عمر دراز اسے ملی ہو، یا مال کی صورت میں ہو، یا آپ کے جسم کی صحت و سلامتی کی صورت میں ہو، یا زمینی آسمانی بھلائیوں کی طرف سے ہو، چاہے جس حساب سے آپ کو ملی ہو، چاہے جیسے ملی ہو یا جس صورت میں ملی ہو، آپ نے اگر اپنے رب کا شکر ادا کیا ہوگا تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری کیا ہوگا، اور اگر آپ نے شکر ادا نہ کیا ہوگا تو جو نعمت جتنے میں ملی بس وہیں تک سمٹ کر رہ گئی۔ تو آپ اس کا تجربہ اور تجزیہ اپنے گھر میں بیٹھ کر خود بخود کر سکتے ہیں کہ ابھی تک جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے ہم نے اس کا کتنا شکر ادا کیا ہے اور کتنا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ شکر ادا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو یعنی زندگی کے ہر ایک لمحے اور ہر ایک گھنٹے کو صرف مسجدوں میں گزارا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے رب کا شکر اس طرح سے بجا لایا جائے کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ رحمت الہی اور عبادت خداوندی بن جائے۔ مراد یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ ہم نماز ہی پڑھیں، 24 گھنٹہ مسجد ہی کے اندر ہے، نہیں، مطلب یہ ہے اس کا کہ ہم لوگ اب ایسا کام کریں جس میں اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشنودی ہو، وہ کام بھی آپ کی عطا اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں جو آپ شکر بجا لاتے ہیں اس کا ایک حصہ بن جائے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ تو اللہ کی جہاں بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اسی میں سے ایک بہت بڑی دولت اولاد کی بھی نعمت ہے۔ اولاد کی بھی نعمت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب اس کا شکر بجا لانا، جسے اولاد حاصل وہ نمازی بن گیا تو بتائیے اس کا ثواب آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے دولتوں کو کمانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اولاد کی اصل تربیت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس گھر میں اگر اولاد نہ ہو وہ عورت منحوس مانی جاتی ہے، وہ باپ منحوس مانا جاتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد، اور آپ اس کی اتنی ناقدری کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، ایسے آپ تربیت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی تربیت کیسے ہوئی؟ آپ کی پیدائش ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خود لعاب دہن ڈالا، بولیے سبحان اللہ، خود لعاب دہن خوب مبارک خود ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کھجور بھی آپ نے کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا۔ تربیت کا کیا نتیجہ ہوا؟ معلوم ہے آپ کو کربلا میں کیا کیا ہوا؟ تربیت کا کیا نتیجہ ہوا؟ حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی تھی، عمر شریف 55 سال کی تھی، اور بیٹی کی عمر 6 مہینے کی تھی۔ کہاں 6 مہینہ اور کہاں 55 سال؟ اس عمر میں بیٹا نگاہوں کے سامنے شہید ہو کر آ رہا ہے، جس کی عمر صرف 6 مہینے کی ہے، صرف 6 مہینے کی، لیکن امام حسین نے کبھی کہا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، سنا ہے آپ نے تاریخ؟ وہ جنگ کفر اور شرک کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ کفر اور شرک کی نہیں تھی جو کربلا کے میدان میں ہوا ہے، وہ ہندو مسلمان کے درمیان نہیں تھی، وہ مسلمان کے درمیان تھی، وہ مسلمان
جو شرع سے پھر چکا تھا، جس نے شرع کے اندر من موجیاں کرنا شروع کر دی تھی، جس نے اپنے من مطابق اپنے خواہش کے مطابق شرع کو کرنے کی کوشش کی تھی، کربلا کے اندر 6 مہینے کا علی اصغر اپنے سوکھے حلق پر تیر کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ آج پوری دنیا اس کا قصیدہ پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی ہے؟ 18 سال کا نوجوان علی اکبر اپنے آپ کو شہید کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک طرف کافر ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، نہیں، وہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے برے کاموں کو شرع کے اندر، برے کاموں کو شرع کے اندر، شریعت کے اندر جائز قرار دیا تھا، اور اپنے آپ کو کہہ رہا تھا نہیں یہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو مانو ورنہ لڑو۔ اور آج ہماری قوم یہی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ آج ہماری قوم یہی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ بچے کی پیدائش سے لے کر کے موت تک